الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محبت نال سارے دوست درود شریف پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھراو کہروڑ پکے دی درسگاہ مدرسہ جامعہ صدیقیہ جہدے منتظم و محتمم مولانا قاری محمد یوسف صاحب ایک ادارے دا جلسہ ہے. مسجد دی زیر تعمیر ہے جہد واسطے حضرت نے تو آپ کو توجہ دی بئی ہے. ادھر تہ خانے چ آپ سب لوگ بیٹھوں. حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تہاڈے میرے آپ سارے دے بزرگ مہمان ہیں. میں بھی تہاڈے نصیبدار پیاں باہر دا کہنی ہی واسطے آپ سارے بھی وہ مہمان ہیں. سارے اتنے فرض ہے کہ ایسا ہونے دا اکرام کروں. ہونے دی تشریف آوری تک میں دو چار گل ہی تہاڈے نال کرنے ہیں. اللہ شرع صدر نال حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے. میں قابل نہیں کہ سفر کر سکا ہے تو دوستے دی محبت ہے. میں جمعرات کو حیدرآباد دے سفر تو گھر پہنچا. جمعہ دے بعد میں رات چکوال ہم اتھوں سفر کرتے ہوں تو آدھے کو لایا. یہ اللہ دا کرم ہے کہ اللہ سی میں سفر کروا چھوڑے نے. قرآن پاک نے جڑی آیات طیبات میں پڑھیں انہاں دا تعلق بھی اللہ دے گھر دی تعمیر نال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ویلے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا ہوں ویلے جڑے انہیں دوئی منگیا ہوں انہیں آیات وچ انہیں دوئی دا تذکرہ ہے. انہیں پہلے ایک آیت ہے ادا تعلق بھی سیدنا ابراہیم کی سیرت نال ہے. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ فرماتے ہیں نسا ابراہیم کو آزمایا مختلف موقع تھے. خلیل تمام امتحان 100% کامیاب ہوئے. امتحان کیا ہم بچے ہم اللہ کے ابا چھوڑ ابا بنے اللہ کے پتر دی گردن تے چھری رکھ. کئی ویلے حکم تھے اپنی بیوی تے بچے جنگل چھوڑا. کئی ویلے حکم تھے اپنی جان بھائی پیش کر. کئی ویلے حکم تھے میرے گھر کو تعمیر کر. ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا گیا کیف کنت خلیلا
تساں رب دے یار کیویں بنیا؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للسیفان قلبی للرحمن آل خلیل الرحمن. میرے رب میرا امتحان کی ڈال لا کہ خلیل جان پیش کر میں بھائی پیش کی، خلیل مال پیش کر میں مہمانے پہ قربان کیتا، خلیل وطن پیش کر میں گھر بار چھوڑ دیتا، خلیل اولاد پیش کر میں بچے دی گردن تے چھری رکھ لیتی، خلیل دل پیش کر مخلوق تو تعلق توڑ کے خالق نال جوڑ. جنہ سارے امتحان کامیاب تھا رب میں کو اپنا یاد بنا دیا. علماء نے لکھے کہ خلیل ایک ابراہیم کی صفت ہے، ادمانہ دوست ہے، لیکن محبوب کی صفت وہ حبیب ہے. ایک حدیث سے چلتے نبی سے آئے صحابہ بیٹھے ہم گالی کرتے تب پوچھا لگے، حضور نے پوچھا کہ کیا بیٹھے کہندے ہاں؟ اکھیں اسا انبیاء علیہ السلام کا ذکر بیٹھے کریں دے آسے جو اللہ آدم کو صفی اللہ بنائے، نوح کو نجیب اللہ بنائے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنائے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنائے، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنائے، یوسف کو صدیق اللہ بنائے، عیسیٰ کو روح اللہ بنائے. سارے محبوب کیا ہیں؟ حضور فرمائے انا حبیب اللہ و رسول، میں اللہ کا محبوب بھی ہاں رب کا رسول بھی. علماء نے آکھے کہ خلیل کو یاد کو آدھر جین کو پیار سب کچھ گھنو کہ میں حضرت والے کو سارا کچھ وصول کرے یہ خلیل و مدیسی. ابراہیم کو خلیلی جان پیش کر، خلیلی مال پیش کر، خلیلی وطن پیش کر، خلیلی اولاد پیش کر. خلیل او ہے جنہ سب کچھ دیوے ہے، ان کو سب کچھ گھن گھنیجے او خلیل ہے. تے حبیبوں کو اکدن جدنال پیارے سب کچھ ان کو دے دی. ہی واسطے آقا کو مقام محبوبیت حاصل ہے. اللہ کہ تو میرا محبوبی ہم سے اکٹھا کرتے میں بادل جمع کرا، تو چہرے تے پھیر تے میں می وساما، تو انگل تے اشارہ کرتے چاندر کو ٹکڑے کرا، تو درختے کو اشارہ کر زمین کو چیرتے تیرے قدم میں بھیجا، تو دعا مانگتے میں قبول کرا، تو ترٹو ہے باتوں تے حق جرا پھیر تے میں تندرست بنا دے ماں، تو نکتی ہوئی آنکھ تے حق جرا تے میں صحیح سالم کر چھوڑا، جلے بیب تے کالے چہرے تے حق پھیر تے منور تے روشن کر دے ماں. ابو حریرہ کی امہ واسطے ہاتھ تو اٹھاتے کلمہ پڑھا دے ماں، کعبے دی چوکٹ کو پکڑتے ماں عمر کو کلمہ پڑھاتے قدم یہ محبوبی اور محب اور محبوب کا ایک تعلق جانبین کا ہوتے. یہ رد باہمی امت کو وجہ ست تفاقر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا. ایک تعلق یک طرفہ نہیں، ورنہ جڑا رب دے صفت ہے وہ بندے دے نہیں، جڑا بندے دے وہ رب دے نہیں. او خالق ہے اسا مخلوق ہوں، او مالک ہے اسا مملوک ہوں، او رب ہے اسا ہوتے عبد تے بندے سے. خالق او ہے اسانی، مالک او ہے آپانی، رازق او ہے آپانی. ایمہ مملوک اسے سے او نہیں، مرزوق اسے سے او نہیں، منگتے اسے سے او نہیں، بندے اسے سے او نہیں. جڑا خدا صفتیں نو اوندے واسطے خاص ہیں، جڑا سالین اسا ہنیج محتاج سے. لیکن محبوبیت ایک ایسی صفت ہے کہ جب تعلق بڑھ بجے بل ہر ایک پوچھے دا محب بھی ہوتے محبوب بھی ہوتے. اللہ آقا دے محب ہیں، آقا محبوب ہیں، اللہ بلا آقا محب ہیں، رب محبوب ہیں. ہی واسطے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں تو آپ کو اپنا محبوب دیتے جڑا دی اتباع کرے سے ان کو میں ایویں محبوب بڑھا گی انسان کی میں ہی کو محبوب بڑھا گی.
ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کی، کعبہ مکمل کی، کعبے کی تعمیر جی گال رب بیان کی، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم ابا تے اسماعیل پتر پیو تے پتر نے کعبے دیا بنیاداں اتے چاہتے، ایرے اتے چاہتے۔ عقل مند بیٹھو کہ سمجھو ایرا کھٹی دے یا چمی دے، میری گال میں سے پہلے ایرے کھٹی دے یا اتے چمی دے، پہلے کھٹی دے بل چمی دے۔ خلید دے ایرے چامن کا ذکر پہے، کعبے دے ایرے کھٹن کا ذکر پہے، کیوں کہنی؟ علماء نے لکھے جس آج کعبۃ اللہ ہے سب تو پہلے روئے زمین تے جملے پانی ہاں، اتھائی اللہ اپنی نظر توجہ سکتی اور او ایک مدت تک او جاتے او ایک نور دی شکل چھے بلبلے علی کار پانی تے رہا بل رب اندو تے اپنی نگاہ سکتی، او کو بھاپ دی شکل پیدا تھی، او پانی دے اتے جھگ پیدا تھی گی، او کو جیرے اتے ہوا اتے اٹھی، یا اندہ ہی سمجھ گنو کہ اب خارات اتے گئے، اللہ اندے اسمان بڑھا لیتے، وہ جھگ متلے تھماتے زمین بڑھا لیتی۔ آج جت کعبۃ اللہ موجود ہے، اے اول الارض کہ پوری زمین کی پہلی بنیاد کی ہے، ہی پاسو چارے پاسے زمین چھکی گئی ہے، ہی وسط کعبۃ اللہ دے فضائل و کمالات اور دے خصوصیات بھی تو ایک تو دنائے ام القرآ کہ بستے دی ماں، دنیا جیڑا شہر جیڑی بستی جیڑی جا جت آباد ہے، ان دی بنیاد کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، تے بستے دی ماں ہے، گویا اول الارض بھی کعبہ ہے، علماء لکھے اوسط الارض بھی کعبہ ہے، کہ کعبہ آج جڑی جاتے ہیں اے ایسی درمیانی جائے کہ دی مشرق اچ بنجو، مغرب اچ بنجو، شمال اچ بنجو، جنوب اچ بنجو، چارے طرف اگر کہیں یہ طاقت ہے تو زمین کو کاٹتے نام تے گھنگی دو، کعبہ بالکل واسطے چھے، ایک درمیان چھے، ہر ایک کی توجہ قبلے کی طرف ہوں دیئے، اور آخر الارض بھی کعبہ ہے کہ جب اللہ زمین کو ختم کرے سن، کائنات کی بساط لپٹ سن، دنیا کو ختم کرے سن، سب تو پہلے ایک حبشی اور مسل آدمی ہم سے تیرا کعبے پہ حملہ کرے سے، حجر اسود پہ پتھر پر ترے سے، وہ دے بعد خدا دا جلال اور غصہ جوشے تم سے، اللہ کی کائنات کی بساط کو لپٹے سن، تا اول الارض بھی کعبہ ہے، اوسط الارض بھی بیت اللہ ہے، آخر الارض بھی بیت اللہ ہے۔ خلیل جب لے بنیادیں کو چاہتے وہ بنیاد ہوں میں رہی، یہ وجہ ہے کہ بابا عادت اتھائی آئے ہم انہیں دی توبہ ہی جاتے قبول تھی ہی، نوح علیہ السلام کے دورے اتھائی کے کشتی نوح نے کعبے کا طواف کی تھا، حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اتھائی ایک کمرہ بنایا، یہ ایرے کھٹے ہوئے ہوں پہلے دن طوفان نبوت جبل عمارت گٹھی ہے، تو صحیح دریا کے پڑوسی پہ دھو جب علیہ السلام آئے مکان ٹہرے تھے لیکن ایرے کچھ رہے وہ نہیں رکھتے پانی تلو نہیں کٹے دا ہون جب علیہ اٹھے عمارت پڑھو انہیں ایرے دوتے کھڑی گئے، یہ بس اللہ نے ایرے دے کھٹن دا ذکر نہیں کیتا، یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل کہ ابراہیم تے اسماعیل نے کعبے دے ایرے اتے چاہتے تھے، جب نے بنیادہ کھڑیاں کیتا کعبے دی کو مکمل کیتا، انہیں کعبۃ اللہ آج بھی انہیں پتھر کالے منہ والے ڈالے ابراہیمی یہ رکھے اسے یہ جیڑے رکھے آن، کوئی چھوٹا پتھر کوئی موٹا پتھر کوئی کالا پتھر کوئی نکیلا پتھر کوئی سیدھا پتھر، این کہی کہ سوارے سارے عمارتیں آلی کار جو آلام کی سکتا سیٹل تھی ہوئی ہو میں تے عمارتوں پہ دیوارہ سجا ہو میں، لیکن کعبہ ہون بھی میرے خیال ہے اگر اندروں پتھرے کو دیکھو تو ادھے تلے تے اگی تے پیچھے تے محسوس تھی ہے، میں تو سامنے چاہتا ہوں خلیل محنت کرتے بنایا یہ تے گھاد رکھتا ہے، جڑا ذل عرش المجید فعال لما یرید علیم بذات صدور کہ تھا عرش بریدہ مالک تے کہ دھرتی تے کام اور ابراہیم خلیل نے اللہ دے گھر کو بڑھایا، بڑھامن دے بعد
ترے دوئی ممکن میں اصل کو دوئی دے سامنے چاہتا کہ جہاں میں بھی اللہ دے حضور کوئی نیکی کرو اوہ دوئی ممکن بس میری ساری مفہوم دے نچوڑی کرو جو کہ حضرت ہم سے بھی دعا کرے سے تو میں دوئی دسیدہ کے تھا دعا آپ ہم نے کرو کرنے سے سب تو پہلی دعا ہی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ سے ایک پتھر تک نہ رکھیں میری اتنی اوقات یہ کچھ کر سکتا کہ تیری شایان شان نہیں تیری عظمت کے مطابق نہیں لیکن میری حیثیت کی آپ فقیر بنتے نا کئی خرچ ہمارے امیر کے نے منگڑ واسطے وہ اگر پوچھے نا کیا ضرورت تھی وہ شدہ اپنی ضرورت تھی جو فقیر سیاہ ہوئے تو این جا کے سی میں کیا دساں میں تو اپنی فقر دے مطابق اپنی ضرورت رسے ساں تو ساں اپنی شان دے مطابق خلیل یاد ربا میں تو اپنی حیثیت دے مطابق گھر بنے ہیں پر ان تے کرو اجر مقدہ جو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تو ساں اپنی شان دے مطابق قبول اتنا قبولیت تے دو چیزاں علماء نے لکھے ایک تا یہ ہے کہ میری تے میرے پتر ابراہیم تے اسماعیل دوہیں دی محنت قبول تھی گی انہیں دے واسطے آخرت کا ذخیرہ بن گئے سے دوسرا اجازت قبول تھی گی تب قیامت تک امت واسطے ہدایت مت بعض دفعہ میں ہوتے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نیکیاں کر رہے ہیں لیکن سلی تبلیغ والے آتے ہیں قابلیت کمال نہیں قبولیت کمال جب قبولیت نہ ہوئے تب بڑے بڑے قابل دن کے کھمتے ہوتے ہیں حضرت شیخ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے میں حضرت اکٹھے ہوتے اساں سیال کوٹ ایک مسجد تقریر کراتے تھے تمہاری مسجد چھوٹی ہے یہ بڑی کھلی جا مسجد ہے اور بہت بڑا اور میدان ہے وہ لگتا ہی گیا جن پارک ہو گئے جو کھیڑا جہی ہمیں ان کا جلسہ تھا لوگ ہی بڑے ہوئے انہیں بندے میں کچھ ایسی تو ایک خاص کام کا لیکن کیا اگر جائے مسجد تقریر کی دیوے تو ایک وہ جائے جتا مرزا غلام احمد قادیانی کئی سال نمازہ پڑھتا ہے وہ اتنا ایمان رہے اتنی خوبی دکھا دے کہ ان کا سایہ بھی ایک کیا دور رہا کہ امامت کرے گا مسلمان ہا آریہ سماج تے ہندوے ناظرے کرے گا لیکن ات قبولیت جو کہنا ہے پھر کیا جو ہے نبوت کا دعویٰ کیتے سے آپ ہی جہنم کا پال بنے تھے اپنے منن والے کوئی جہنم میں جناب کیا ہی واسطے جب ہی کوئی نیکی کرو پہلی دعا مجھے کرو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے اللہ تو بہتر سمجھتی تو جانتی تو سنتی اللہ سے یہ محنت کو قبول کر سب تو پہلے قبولیت کی گئی ہے سب تو قبولیت اسادی ہم بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے کم کریں میں مثال دے دیتا اور یہاں بڑے بڑے ٹون پڑھتے ہیں بڑے شہر بڑے ٹون پڑھتے ہیں باہر ٹون ہے پتہ نہیں میں کہیں روز میں بنانی ہے بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے سیاہ کہ پاکستان جن مقابلے دکھائے نال ایک بڑا کلب گھر نکلیا کرے نال بہولا پارا کی کھایا کرے ایک کیا ہے کہ وہ مولوی مسجد بنی ہے سے باقی لوگ کے مسجد بنی ہر ایک کو راضی نہ کرو صرف ایک کو راضی رب راضی کا سب راضی جے رب راضی کریں تو کوئی بھی راضی کریں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم پہلی دعا کہ اللہ قبول فرما دوسری دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لکا اللہ سیاں ساتھو اپنا فرما بردار بڑھائی رکھ اینی جو آج کعبہ بڑھے سے کل دھکا مل بنیے آج تعمیر کیتے سے کل دی ہدایت تو آسارے نسلے میں چونکہ پیچھی تے رکھی بنیے اپنا فرما بردار بڑھا اپنے دین نال وابستہ رکھ ہی کعبے نال وابستہ رکھ ہی کم نال وابستہ رکھ ہی جماعت نال وابستہ رکھ سندھ سر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے
حضرت مولانا پیر عبد الکریم پیر شریف والے قریشی خاندان دے ہیں، حضرت حالج بھی دے اجل خلیفہ۔ میں کئی دفعہ انہیں کرے انہیں دی خدمت آدمی دے بنیدہ مولانا علی شیر حیدری نے پہلے پیر ہوئے آنے انہیں دی وفات کے بعد انہیں سید میں پیشہ سے نال میں ایک دفعہ میرے واسطے بھی میرے کو پوچھا لگے کہ مولی صاحب چھڑا باز کریں دی یا کوئی قرآن دا درس بھی بڑی بزرگات بھی ہن بڑے ہن میں تو انہیں سامنے والے نہیں کہا ایک وقت لگے مولی صاحب میں تیرے نام سنے جو باز چنگا کریں دی تقریر کرانی کمبر غلام علی خان نے ایک جائے جدہ بے نظیر دے مرشد رہا بھائی جلسہ کرنے تقریر کر دیا باز کریں دی یا کوئی درس بھی بڑی قرآن حدیث دا میں کہ جی ایسے میرے مدرسہ بھی ہے تو بچے بھی پڑھتے ہیں اور الحمدللہ علماء میں کہ تبلیغ کے بعد سکھن واسطے ہم نے درس ہی پڑھیں گے۔ حضرت نے ایک جملہ آکھا جڑا میں قاری یوسف صاحب اساں سارے کو آکھا تھا، فرمایا جیڑا آدمی مسجد تے مدرسہ بنی دے اور دین دا کم کرے دے وہ اپنے پورے نسلیں دا ایمان محفوظ کرے۔ فطرت انسان وکیل ہے آج سے میرا پتر وکیل پڑھے، ڈاکٹر ہے آج سے میرا پتر ڈاکٹر پڑھے، انجینئر ہے آج سے میرا پتر ڈاکٹر پڑھے، تاجر ہے آج سے میرا انجینئر بنے، تاجر ہے آج سے میرا پتر تجارت کرے۔ ہر آدمی جو کام خود کریں دے اپنی اولاد کو ہوں کام میں چلائیں دے۔ جیملے جڑا عالم ہو سے، قاری ہو سے، حافظ ہو سے، دین دا مبلغ ہو سے، دائی ہو سے، خود نیت ہو سے کہ اگر میرا ابا عالم تے حافظ تے قاری ہا میں بھی امیں پڑھ او قاری عبدالرحمن ہی میں ہا او دا پتر بھی امیں پڑھی اگر جناب والا وڈیرے دیکھا تو اے بھی ہوں رستے تے آمیں لوگ جاہلانہ عذاب ہے دیئے اور مولویت تے تنقید دی لفظ چاہتے ہیں ملا دی دوڑ مسیح تک وہ تو تنقید سمجھتے تو سائیں کو عظمت سمجھا کیوں کہ وکیل دی دوڑ دفتر تک کے تاجر دی دوڑ دکان تک کے کیا کرتے مادر قرآن تاجر کرتے تو اپنی دکان تے تک ایسے ڈاکٹر دی دوڑ اپنی ہسپتال تک کے جیڑا آدمی جیڑا ملازم دی دوڑ اپنے حکام تے دفتر تک کے تے جہدے ذمہ رب جو کم لاتے ہو نہیں بھجتے جو سادے ذمہ ہیں اساں نہیں بھجنے ایدہ تے سب رب دا شکر ادا کرنا چاہتے ابراہیم علیہ السلام نے دعا چاہتا اللہ میرے کو تے میرے بندے کو میرے پتر اسماعیل کو اپنا فرما بردار بڑی رکھ ہمیشہ واسطے اگلی دعا ہی تو بھی عجیب ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ کتنی بڑی وسیع سوچ نبی بھی ہو سکتی ہے آمد جو اللہ سے سب مجھے محنت کرتی ہے صرف ساکو نہیں سارے نسلیں جو امت مسلمہ پیدا کر ایجی امت ہوئے جڑی فرما بردار ہوئے اطاعت شعار ہوئے تابدار ہوئے اسلام دے ہوتے رہے ایمان دے ہوتے رہے اور امت مسلمہ سے بیچے وہ کعبے والی امت ہوئے یہ وجہ ہے کہ کعبۃ اللہ امت مسلمہ دے حصے چھے نہ یہودے دے حصے چھے نہ عیسائی دے حصے چھے نہ ہندو دے حصے چھے نہ سکھے دے حصے چھے بلکہ حضور حرم تو جبلے اندر داخل تھی وہ بڑے بڑے گیٹ لگے کھڑے لکھا کھڑے تھی دخول غیر مسلم ممنوع اندر غیر مسلم نہیں سکتا وہ ویسے جنہ مسلمان ہو سے کہ کعبہ مسلمانے دا مرکز ہے کعبہ ایمان والے دا مرکز ہے حج آپا مسلمان کریں دوں اتاوست سارا کعبہ سارا مرکز ہے حج واسطے سے اٹھے ہی بیٹھوں عمرے واسطے اٹھے ہی بیٹھوں طواف واسطے اٹھے ہی بیٹھوں منہ قبلے دی طرف کریں دوں ایک خلیل نے ہی امت واسطے منگے ہی واسطے رب دیتے ہی صاحب ہوئے نہ یہودے کو دیتے نہ عیسائی کو دیتے نہ ہندے کو دیتے نہ سکھے کو دیتے کہیں نہیں سچری اگر ایک کعبہ ہے تو محمد دی امت دے اللہ ساری اولاد جو امت مسلمہ پیدا کر انہیں نبی
بھی بیٹھے حضرت مولانا نواز صاحب کا استاد العلماء نشریت شیخ الحدیث میرا اندازہ یہ ہے کہ اپن جتنے مسلمان بیٹھوں اپنے کنزا دے حضرت آدم تک اگر کئی کہیں اپنا شجرہ لکھا پیا ہوئے خلیل کی دعا کو میرا تجزیہ آئے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ مسلمان تھی سن وہ حسین ابراہیم کی نسل یہ نہیں ہو سکتا کہ خلیل کی اولاد نہ ہو گئے تو کلمہ پڑھتے اور اسماعیل کی اولادیں تو تائیں ابراہیم کی تھی گی اسحاق کی اولادیں تو تائیں ابراہیم کی تھی گی یوسف کی اولادیں تو تائیں ابراہیم کی تھی گی موسیٰ کی اولادیں تو تائیں ابراہیم کی تھی گی داؤد اور زکریا کی اولادیں تو تائیں ابراہیم کی تھی گی کہ انہیں دی نسل امت مسلمان سے یہ وجہ ہے کہ یہود بچو او لوگ جڑے ابراہیم کی اولاد بچو ہن حضور تے آمر تبی شارتا تورات انجیل پڑھ کہیں دے جناب والا او ہی انتظار چھن کہ آخر زمان نبی کدا تشریف گھرنم سے میں نسل چاہتا کہ خلیل دعا منگی کہ اللہ میری نسل میں جو امت مسلمہ پیدا اللہ واسطے اساں امت میں حصے بال چٹے تھی بنی تھا کئی بیدی نصیحت کی ضرورت نہیں قیامت تک قرب اور موت تک قرب دبا میں صرف اتنی عرض کرے سا کہ اپنی اولادیں کو اسلام سکھاؤ اور امت مسلمہ پڑھو موجودہ دور جتنے آلات تمہارے سامنے نمے آتے تھے اور جڑے جڑے فتنے تمہارے سامنے آتے تھے وہ اسلام کو دور کرا کلمے کو دور کرا علماء کو دور کرا اہل حق کو علیحدہ کرا ہر آدمی عالم پڑھنے دے ہر آدمی محقق پڑھنے دے ہر آدمی جناب بیٹھے یوٹیوب دے ہوتے تھے گوگل دے ہوتے میں ریسرچ کی تھی بیٹھا میں تحقیق کی تھی بیٹھا علم پہنچن کا ذریعہ صرف ہے کہ جڑا علماء ہے بس جڑا ہی ذریعے عالم سے وہ حقیقت ہو سے جڑے ذریعے سے بغیر وہ ہدایت خالی اور اندے وچ سب تو بڑی اہم شے جڑی ہے سارے اکابر اور اسلاف وچ وہ صحبت ہے یعنی سنگت صحابہ کو ساری کائنات وچ عظمت ہی واسطے ہے جو حضور کی سنگت نصیب تھی جائیں کو جائیں پیر بزرگ شیخ تے جتنا قرب نصیب تھی سے ان دی نیکی دا ان دے اتنا رنگ چکا ان دے اتنا ادب اندر ان کو اتنی تعظیم تھی کہ میں کہیں صاحب نسبت نہ دیا خلیل نے دعا کی کہ اللہ امت مسلمہ اس سارے کو پورا تھی گیا ہی دعا رہے کہ حصہ ہے جنہ تعلق آج دے احکامات نالے وہ میں نے بیان کرے دا کہ نہ تسا میرے پیرے ہر پہ بنالی حکومت تو آپ کو کھیلے میں دیئے بلا تو موقع ہو سے تو دگار کرے سو ان آخری دعا کہ خلیل آکے اللہ سیاہ مدرسہ پڑھیں مسجد پڑھیں کعبہ پڑھیں علماء نے لکھے کہ عرش تو جلے انوارات تلے امدن وہ بیت المعمور دے اترتے بیت المعمور بیت اللہ دے سامنے بالکل ایمیں محاذات چھے اگر اتھوں تو تلے چھوڑ بھی تا بجے تو کعبہ نہیں چھت